جنرل قمر جاوید باجوہ بالآخر رخصت ہو گئے۔ آج جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کی سپہ سالار کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک نئے دور کا آغاز اس وقت ہو رہا ہے جب ملک حالیہ تاریخ کے سخت ترین معاشی چیلنجز کی زد میں ہے۔ سیاسی میدان میں ہیجان بپا ہے۔ سیاستدانوں کی مہازارئی نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ معیشت سیاست زبوں حال ہے، مگر جنرل عاصم منیر کی خوش قسمتی ہے کہ افواج پاکستان اس امتحانی دور میں بھی ایک مضبوط اور مستحکم ادارے کی شکل میں برقرار ہے۔ ہاں، وہاں بھی چیلنج ہے۔ گزشتہ 6 سالوں کے دوران متعدد بار سیاسی افراتفری کے باعث بدقسمتی سے فوج اور عوام میں خلیج بنتی نظر آئی۔ افسوس، صد افسوس، افواج پاکستان کے نئے سربراہ کو آج یہ خلیج ورثے میں ملی ہے، اور یہی ہوگی جنرل عاصم منیر کی پہلی ترجیح۔ ہر صورت ان فاصلوں کو سمیٹنا ہے۔ اگر عوام اور فوج میں خلیج بنی تو وجوہات بھی ہیں، اور وجوہات وہی ہیں جن کا اعتراف جنرل باجوہ نے اپنی الوداعی تقریر میں کیا۔ گویا فوجی لیڈرشپ کئی دہائیوں تک سیاست کے میں براہ راست ملوث ہو کر آئین کی خلاف ورزی کرتی رہی۔ عوام اور فوج میں فاصلے بڑھتے گئے، کیونکہ فوجی لیڈرشپ کبھی ایک سیاسی قائد، کبھی دوسرے سیاسی لیڈر کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ نظر آئی۔ جنرل باجوہ جاتے جاتے وعدہ کر گئے، بس اب فوج کا فیصلہ ہے کہ سیاست سے دور رہے گی۔ گویا فوج ایک مخصوص جماعت کی ہمنوائی سے مخالف سیاسی جماعت کو گرانے کے عمل سے قطع تعلق کر لے گی۔ اب یہ ذمہ داری جنرل عاصم منیر کی ہے۔ وہ ثابت کریں گے کہ فوج کا لگاؤ ہر سیاسی جماعت سے ہے۔ اگر جنرل عاصم منیر قوم کو یقین دلوانے میں کامیاب ہو گئے کہ اب فوجی لیڈرشپ کسی جماعت کو حکومت میں لانے اور کسی کو اتارنے کے عمل میں شامل نہیں، تو عوام اور فوج میں خلیج تیزی سے کم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے فوراً بعد جنرل عاصم کے ہاتھ وہ عوامی حمایت و قوت آ جائے گی کہ وہ خاموشی سے پس منظر میں رہتے ہوئے سیاسی قوتوں کو کسی ٹھوس میثاق معیشت پر آمادہ کر سکے، حقیقی معنوں میں صاف شفاف الیکشن اور انسداد کرپشن کا مضبوط نظام تشکیل ہو سکے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کے پاکستان استحکام اور ترقی کی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنرل عاصم منیر کو یہ سمجھ، ہمت اور استقامت عطا فرمائیں۔